رنگ روپ بدل گیا، میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا۔ اور اللہ واسطے کر لو، استجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جولی ہے میری تنگ تیرے ہاں کمی نہیں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں عقبا تیری گلی میں، بے چارگی کے وقت کا ایک تو ہی چارہ ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت ہی محبت نال، عقیدت نال، احترام نال، بلکہ ادب نال درود شریف بلند آواز نال پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک دا بے شمار بار شکر ہے کہ جس سانو حضرت انسان بنایا، بندر بنا دیندا ساڈا کیڑا زور سی، کتا بنا دیندا ساڈا کیڑا زور سی، سور بنا دیندا، لیکن اس دا بے شمار بار شکر ہے کہ اس نے انسان بنایا، اور پھر اس تو زیادہ بے شمار بار اس دا شکر ہے کہ انہیں مسلمان بنایا۔ عیسائی بنا دیندا، ہندو بنا دیندا، سکھ بنا دیندا، اور پھر اس تو زیادہ بے حد اور بے شمار اس دا شکر ہے کہ انہیں مسلمانوں دے گھر پیدا کیتا، یہودیاں دے گھر پیدا کر دیندا، عیسائیاں سکھاں انگریزاں دے گھر پیدا کر دیندا، اور پھر سب تو زیادہ بے حد اور بے شمار اور بہت بڑا اس دا شکر ہے
کہ اس نے نبی آخر الزمان علیہ السلام دی امت وچ پیدا فرمایا۔ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں اللہ دا آخری نبی ہاں اور تسی اللہ دے آخری نبی دی آخری امت ہو۔ جدوں تک میں جنت وچ نہیں جاواں گا اللہ کسے نبی نو اجازت نہیں دے گا، اور جدوں تک میری امت نہیں جائے گی اللہ کسے امت نو جنت وچ جان دی اجازت نہیں دے گا۔ آج دا جمعۃ المبارک میں اپنے مربی، اپنے محسن، اپنے شیخ، میرے مرشد جی، پیر جی حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ انہوں دے نام کراں گا، اور چند باتاں مختصر اپنے انداز اور خطابت تو ہٹ کے تواڈے سامنے عرض کراں گا۔ اس دے بعد چند منٹ تواڈی طبیعت تر و تازہ کرن واسطے کوئی جھلک چمک اخیر تے دکھاواں گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ دے بہت احسانات نے۔ اللہ سانو اگر اکھاں نہ دیندا اسی انے ہوندے، اللہ سانو کناں دی سماعت نہ دیندا اسی ڈورے ہوندے، اللہ ساڈی زبان نو بولن دی طاقت نہ دیندا اسی گونگے ہوندے، اللہ سانو ہاتھ پیر نہ دیندا اسی لولے لنگڑے ہوندے، اللہ سانو عقل نہ دیندا اسی پاگل ہوندے، اللہ سانو علم نہ دیندا اسی جاہل ہوندے۔ میری ماں جی 4 سال میری عمر دے ہوئے 70 دی پیدائش ہے، مینوں سکول لے گئی، استاد نو کہن لگی بے نعت پڑھدا ہے روزانہ، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لکھاں بھلیاں تے بھٹکاں نو اے راہ لایا صحابہ نے۔ تے میں لگدا ہے کہ دای مولوی نہ بن ونجے تو انہوں سکول پڑھا۔ ماسٹر صاحب مہربانی کی تھی، انہاں کہا انہوں کچی چ نہیں باندھے، ادھا ٹیسٹ لے کے انہوں پکی چ با دینے ہیں۔ اور ماں میری آکھا وے تھوڑی مہربانی ہے، انہاں میرے کو انجھے اولے فنار تے بے بکری سنی، انہاں کہا پکی چھڑ تو پہلی پڑھ۔ میں 10 سال دا عرصہ سکول چلایا۔ سن 1985 دے اندر میٹرک دا امتحان پریکٹیکل دے کے میں بخار ہویا اور بہت ہویا، اور اس بخار دے بعد 40 سال بعد وہی ہویا، میرا رخ بدل گیا۔ میں اس ویلے سمجھدار سی، اندازاً میری عمر 15-16 سال سی، 15 سال تے ہونی ہے۔ میں سوچیا پتہ نہیں میں ماری جاواں، اتنا بخار ہے۔ میری چیخ میری ماں نے 1 کلہ دور سنی، دوڑی، انہیں کہا تینوں کی ہویا؟ میں کہا امی میں نہیں بچ سکتا۔ وہ بہت پھر روئی، پھر ماں دا رونا کائنات وچ کوئی ایسا رونا رو ہی نہیں سکتا۔ وہ نفل پڑھے، دعا کرے، اللہ نے کرم کیتا، بخار اتر گیا۔ میرا ماموں میں نو مدرسے لے گیا استاد جی کول، بے انہوں ناظر قرآن پاک پڑھاؤ، چونکہ ساڈا شوق ہے بے پولیس چ لگے یا سکول ٹیچر بنے یا کوئی پروفیسر بنے۔ استاد ہس پے، انہاں کہا جی بنانا تو پھر انہوں لے جاؤ۔ ماں میں آگیا نہیں استاد جی مہربانی کرو، کوئی 2 مہینے میں چھٹی ہے، پھر کالج چ نے داخلہ لینا ہے۔ میں صبح مدرسے قاعدہ پڑھ آیا، سکول پڑھیا سی نورانی قاعدہ، میں کو استاد بھی سادہ ہی پڑھاندے سی، الف بے تے سے، ہن آ گئی نا الف با تا سا جیم، لیکن میں بڑے لوگ پڑھے نے، کتاباں بھی پڑھیے نے، تذکرۃ الاولیاء بھی پڑھے، سنے بھی بڑے نے،
لیکن استاد جی جیسا دیکھا نہیں۔ خلیفہ مجاز حضرت امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، اور میرے استاد جی دا نام سی حافظ عبد الحمید مارت صاحب رحمت اللہ علیہ، بابا گائیں والے مشہور سن، سادے سن، ساری زندگی سادگی چی گزاری، گائیاں تے گزارا کیتا، جتنا عرصہ پڑھایا تنخواہ نہیں لئی کلیارہ کولوں، مفتی پڑھایا۔ اور حضرت لاہوری فرماندے سن، یہ بندہ فنا فی القرآن ہے، اس نو قرآن دا عشق ہے۔ میں انہاں پیچھے 10 سپارے ایک ایک رکعت سنے نے، اگرچہ دوجی رکعت میں بہ جاندہ سی، وہ کھڑے رہندے سی۔ اللہ دی قدرت ہے۔ استاد جی فرمایا پتر میرا دل کر دے تو حافظ بن۔ میں ایک پائیا سنایا ناظرے، دوسرے دن میں وعدہ کر لیا انشاءاللہ استاد جی کل دعا کرو، وہ میں پائیا دوسرے دن یاد سنایا، استاد خوش ہوئے، دعا دی اور تقریر سنائی مینوں، وہ مینوں حالے یاد ہے، لیکن میں تانوں نہیں سنانی، وہ میرا راز ہے، وہ میرا اللہ نال راز ہے۔ میں 2 رکوع ایک ایک رکوع سناندا رہا، پڑھدا رہا، محنت کردا رہا، اللہ کرم کردا رہا۔ بہناں میری حافظہ سن، میرے تے توجہ دیندیاں رہیاں۔ میں 9 مہینے قرآن پاک حفظ کیتا۔ میں استاد جی عرض کیتا میرے ماں دا میرے باپ دا شوق ہے کہ پتر 10 پڑھیاں تے پوزیشن بھی دی پہلی اینو ماسٹر لوائیے، تے میں کو کورس کرنا ہے، تسی دعا کرے۔ استاد جی زور نہیں سی دیندے، انہوں نے فرمایا پھر تیری ورزی۔ یہ سن 87 سی، میں ایلیمنٹری کالج سرگودے داخلہ لے لیا، لیکن میرا مدرسے آنا جانا کنڈکٹ ہو گیا۔ صبح استاد جی فرمانا نماز پڑھا، فجر دی تو پڑھایا کر، میں پڑھان لگ جانی، روزانہ استاد فرمانا۔ ویسے یار میرا دل کرتا ہے تو مولوی با، میں کہنا جی ساڑھی برادری والے تو مولویاں دے مخالف ہی بڑے، ابا میرا کہندا ہے اکثر مینوں بگوگے پھرنے نہیں، میں کہا جی رہن دیو۔ استاد جی بھی ویسے بڑا صبر کیتا، میں سال وہ امتحان دیتا پرائمری ٹیچر والا، لانگ ٹرم تے شارٹ ٹرم تے پتہ نہیں کی سی، میری پھر فرسٹ پوزیشن آئی۔ استاد جی میں گھروں ساتھ کے لے گئے، انہوں نے فرمایا کورس ہو گیا ہے، میں کہا جی ہاں ہو گیا ہے، انہوں نے کہا نوکری رہن دے، 60 روپیہ پھڑ۔ تے میرا رشتہ دار فیصل آباد جامعہ امدادیہ جا رہا ہے، قاری احمد علی دا نام ہے، او دے نال نس جا، میں پیچھے اپے کور کر لواں گا۔ استاد جی 60 روپیہ میں نو دے کے نسا دیتا، میں امدادیہ آ گیا، پینڈرولا پہ گیا، بھائی نے بندوق شندوق کر لئی، مدرسے آ گیا، پھر بچہ ساڈا تسی اغوا کیتا ہے۔ استاد فرمایا میرے کول ہے تو چپ کر۔ استاد جی دا احترام ادب، بہت بڑے چور اور ڈاکو بھی کر دے سن، اے انہاں دی قرآن دے عشق اور محبت دی برکت ہے۔ میرے بھائی سر نیواں کیتا، واپس چلا گیا۔ استاد جی دوبارہ پھر ساڈے گھر گئے، گواڑ ہے، بالکل مدرسہ ساڈے تو انج جویں او دیوار دا دروازہ ہے، عربیہ دارالہدا چوکیرا۔ میرا برا میں وڈی تے ملن گیا، مالٹے بھی لے گیا، جوس شوس بھی۔ او جگہ یار ابا بڑا بیمار ہے، تے میں تانا گھر چلیے، میں کہا ہن میں گھر نہیں آنا، نہیں یار مان جا گل، تو ہی بادشاہ، اتنے کوئی مدرسہ کوئی نہیں، وہ اصل بلا کے لے جانا چاہتا سی۔ اللہ دی قدرت، میں بچہ سی، یا میری عمر کوئی میرا خیال ہے 18 سال ہونی 19، میں کہا ٹھیک ہے، میں نہ پوچھیا نہ دسیا، میں ادھے نال چلا گیا، رستے چ نہیں تے گھر جا کر میں چنگا کٹیا۔ تینوں ہی مولوی بنن دا شوق، لیکن میری ماں دی محبت کم کر گئی، اور میری ماں نے میرے بھائی دا ہاتھ روک لیا اور فرمایا خبردار انہوں آج تو بعد ہاتھ نہ لامی، یہ مولوی بنے گا۔ اللہ دی قدرت ہے، میرے باپ نو پتہ نہیں کی سوچیا، انہیں میری شادی کرتی، بے انہوں بنگا تو پاواں۔ اللہ پاک نے بڑا رحم کیتا، میں اس دی رضا تے راضی ہاں، انہیں اولاد ہی نہیں دیتی۔
میں آندا رہا جاندا رہا گھروں کھاندا رہا طالب علم دی خدمت کردا رہا جو میری وسعت سی۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا میں 5 سال پڑھیا، 18 مصلے قرآن دے سنائے، مسیتاں دے نام ہی میں یاد ہیں۔ اللہ پاک نے کرم کیتا، سن 2005 دے اندر میں اپنی ماں دے نال عمرے تے گیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں کسی بزرگ نال اپنی اصلاحی اور روحانی نسبت جوڑاں، بلکہ اس تو پہلے میں خطیب بن گیا، سفر ہو گئے، جڑاں لے آ گیا، انور فروکا بیلی بن گیا، ویگنا بساں دے سفر شروع ہو گئے۔ ایک دن میں نے کہنے لگا بھی آئی نچنی جمعرات ہے تو میاں صاحب میاں محمد اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت لاہوری دے پوتے تینوں بڑا یاد کر دینا، اور وہ اکثر کہن دیں بھی وہ کلیار میرا پتر ہے لیکن بے وفا بڑا ہے۔ میں وہ دی منی میں ادھنا ٹر پیا، میں چلا گیا، جدو جا کے ملیا میاں صاحب فوراں فرمایا بیٹا جلدی جاؤ اور ممبر پہ جا کے بیان کرو۔ میں نے اسے کو تقریر تھوڑی بہت آندھی سی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں اس سے بیان کرنے لگ گیا۔ ٹھیک 7 منٹ بعد میاں صاحب آ گئے، اے بے ادبی سی جے اگر میں ممبر تے بیٹھا رہندا، میں تھلے اتر کے مصلے تے بیٹھ گیا۔ انہاں دی گفتگو خدام الدین دے بارے شروع ہو گئی، بڑیاں دی بڑیاں گلاں ہوندیاں۔ جدو دعا دا ٹائم آیا انہاں فرمایا بے کلیار دا سارا پنڈ میرے دادا جی دا مرید ہے، کہ میں آج انہیں مجمع اعلان کرنا بے آج تو بعد میرا مرید ہے۔ میں حیران ہو گیا، یا اللہ میں کوئی عرض نہیں کی تھی، حضرت نے شفقت فرما دیتی، اس بات نو نبھایا، لیکن ہر بندے دی کیفیت اپنی ہوندی ہے۔ سن 2005 اللہ پاک عمرے تے لے گیا، طواف کر رہے سی، میری نظر پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ تے پہ گئی۔ میں ماں نو کیا، چونکہ میں ماں دا ہاتھ پڑیا سی، طواف ذرا رش ہوندا ہے، میں کہا کدھرے اماں اگے پیچھے گم نہ ہو جائے، تو میں کہا اماں بزرگ جنوں میں لبدا سی نا او دیکھ طواف کر رہے، انہوں نے کہا پتر طواف دے بعد میں نے عورتاں لے پاسے چھوڑ تے بزرگ دے پیچھے لگ جا۔ پنجابی لوگ ہاں، اللہ دی قدرت میں حضرت نو تلاش کردہ کردہ باب عبدالعزیز تے جا پہنچیا۔ کچھ احباب ذکر و اذکار کر رہے سن، حضرت قرآن دی تلاوت کر رہے سن۔ جس طرح میرے استاد قرآن نال عشق رکھتے سن، اسی طرح میرے مرشد جی بھی قرآن نال عشق اور محبت رکھتے سن۔ میرا اندازہ ہے کہ انہیں شاید سپارہ ہی پڑھیا، چونکہ کافی وقت پڑھ دے رہے، میری طرف توجہ خاص نہیں دیتی۔ میں بیٹھا رہا، قرآن پاک فولڈ کیتا، میں عرض کیتی جی سلام واسطے حاضر ہیں۔ فرمایا کتوں ہیں؟ میں کہا جی میں فیصلہ بادو جی دے قریب ایک جڑا لائے جی، او دی جامع مسجد لنڈا بازار تے میں جمعہ پڑھانا۔ اچھا تیرا نام کی ہے؟ میں کہا جی میرے نام ممتاز کلیار ہے۔ تیرا اپنا علاقہ؟ میں کہا جی سرگودا ہے۔ اچھا تے کسے نال کوئی بیت شہد دا تعلق ہے؟ حضرت خود ہی پوچھ لیا۔ میرے واسطے تھوڑا جا رستہ کھل گیا، میں کہا حضرت میرا دل کردا ہے کہ میں اپنا روحانی تعلق تھوڑے نال جوڑا۔ حضرت چپ کر گئے اور ان چپ کیتے مڑ بولے نہیں۔ ٹھیک 35 منٹ بعد فرمایا فیصل آباد جوید شاہ صاحب ہیں، شیر آل میاں صاحب ہیں۔ میں کہا جی ادھے تو میں کہ بہت ہاں جی۔ کہندے اچھا پھر پاکستان آئیں گے تو سوچیں گے، لیکن سوچ میں بھی لیا سی بیت اللہ دے حرم میں چی ہونا ہے۔ اللہ دی قدرت ساڑھا 8واں دن سی، انہوں نے بھی کوئی یہ دن ہونے نے، او مدینے چلے گئے، اسی بھی چلے گئے، ملاقات نہیں ہوئی، واپس پھر مکے آئے۔ ٹھیک دوئے دیڑے میری ملاقات ہو گئی اور عشاء تو بعد ہو گئی، اور میرے کو سفید رومال سی، میں پیران تے پاتا، میں کہ حضرت برکت دی جگہ ہے،
اتھے او علماء جڑے حق والے ہون گے امام مہدی دے ہاتھ تے بیعت کرن گے تے میں پتہ نہیں انہاں دی زندگی دیکھنی ہے کہ نہیں تے تسی مینوں بیعت کر لو. اور اللہ واسطے کر لو. حضرت نے شفقت فرمائی، بیعت کر لئی. ملاقات مشکل ہو گئی، سال گزر گیا. جامعہ امدادیہ گوجرا انہوں نے میرے کو ٹائم لیا کہ ساڑی دستار بندی ہے. او دے محتمم فیصل آباد امدادیہ دے مولانا محمد طیب صاحب رحمت دامت برکاتہم، میں نے نہیں سی علم حضرت تشریف لے آ رہا ہے. میں بیان کیتا، میرے بیان تو بعد طیب صاحب دا بیان سی. میں نے کسے دسیا کہ مرشد جی دفتر چاہے نے. میں بلا ٹوک دوڑیا، بندہ بندوق والا کھڑا سی. انہوں نے کہا کون ہے تو؟ میں کہا جی میں حضرت دا مرید ہاں. انہوں نے کہا اجازت نہیں، وضو کر رہے ہیں. وہ دے سٹیج تے آندے نے پھر بیان تو بعد مل لینا. حضرت نے شاید میرے لفظ سن لے. حضرت فرمایا اس لوہر نے وضو والے سنیات میرے موٹا دلائے. میں جاندہ آندہ رہا. ایک رات میں نصیب ہوئی اتنے پیریڈ 20 سال دے اندر سن 2025 تو لے کے 5 تو لے کے 25 ہے. میں قائم پروانے بیان کرن گیا. مغرب دے بعد عشاء ہو گئی، دھند پائے گئی، سردی سی. چاہ پیندے ہیں کو 11-12 بج گئے. کیتی تو میں گستاخی فون کرتا. میں کہ حضرت دھند بڑی ہے، میرا دل کردہ میں مرکز تھوڑے کو لا جاواں. حضرت اس ویلے فون استعمال کر لیندے سی، بعد فون چھڑ دیتا سی. حضرت فرمایا بیٹا آ جاؤ، ہم بھی سفر سے ہی آ رہے ہیں. میرے تو پہلے انہوں دی گڈی پہنچ گئی، میں بھی پہنچ گیا. ڈرائیور گڈی سو گیا، میں دفتر بہ گیا. میرے کو چادر سی سردیاں آلی، میں بچھا کے نفل پڑھن لگ گیا. حضرت آئے، میں سلام پھیریا، چادر میں پیران تھلے بچھا دیتی. حضرت ساری رات میں نو چپ کر کے دیکھ دے رہے. میں حضرت نو دیکھ دا رہا. تہجد دا وقت ہو گیا. میں کہ حضرت میں کوئی نصیحت کر دے ہو. میں بیٹے آپ کو کیا نصیحت کرنی ہے، تیرا میرا جینا مرنا وہ کٹھا ہے. میں 15 دسمبر دو دے ضلع سرگو دے بیان کرن گیا، فوت کی تھے. میں رستے اطلاع ملی حضرت پیر صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے. میرا دماغ بدل گیا، میں بخار چڑھ گیا. دوسری خبر آئی چکوال پیر صاحب دے بیٹے غلام حبیب صاحب دے پیر عبدالرحیم نقشبندی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اللہ نو پیارے ہو گئے. پنڈ پہنچیا، بھائی نو لیا، ماموں نو لیا. اور میری بخار دی کیفیت دیکھ کے شاید میرے بھائی نو بھی بخار ہو گیا، مامن بھی ہو گیا. انہوں نے کہا یار صبر کر، اللہ خیر کرے، بندے جاندے رہندے نے دنیا تو. میں کہا میرا جہان اجڑ گیا ہے، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، میرا رنگ و روپ بدل گیا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی. اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے. اگر حضرت اپنے اجتماع تے میں سر دی اجازت نہ دیں دے، شاید میں سر چھٹ ہی دیندہ. چونکہ بڑے تھپیڑے، بڑے حوادثات، اپنے دی بے وفائی اور ہر بندے نال خوش خلقی نال پیش آنا، اے میرا شیوہ سی. لیکن لوگاں پتہ نہیں اس نو بد اخلاقی سمجھ لیا.
آسدین فاسقین فاجری سارے کٹھے ہو گئے. میں اللہ دا گھر سمجھ کے ڈیرا لایا ہے اور میں اج بھی اپنے آپ نو اللہ دا نوکر سمجھنا. میں وڈے دی نوکری کرنا. ولا یخافون لومۃ لائم، میں نے کسی دی ملامت دی پرواہ نہیں. میں اللہ دی نوکری کرنا، بس میں نوکر ہوں اس دا. اور اللہ میں نو ہمیشہ اپنا اور اپنے حبیب دا نوکر رکھے. اللہ ہمیشہ میں نو اہل بیت اور صحابہ دا نوکر رکھے. اللہ انہاں دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دے قدماں وچ اللہ میں نو موت نصیب کرے. اللہ ایمان دی موت نصیب کرے. میرے محترم بھائیو، یہ دو گلاں مختصر اس انداز سنائیاں. ان میں مرشد دی سنانا. جدو اشراق دے وقت میں انہاں کول اٹھن لگا، میں کہ حضرت نصیحت کاری دیو. حضرت تھوڑی دیر میرے ول دیکھتے رہے. اے لفظ فرمائے، پتر بندہ مر جاندا ہے او دی میں نہیں مردی. بندہ مر جاندا ہے او دی میں نہیں مردی. ایک میں نے واقعہ سنایا، وہ میں نے یاد ہے. خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ دے بارے فرمایا کہ انہاں اپنے مریداں نو کہنا فقیرو. اور میں نے یہ لفظ بڑا پیارا لگتا ہے، اس واسطے میں اپنا نام فقیر ذوالفقار احمد رکھا ہے. تے انہاں پوچھنا فقیرو بکری دی بولی کی ہے؟ وہ پنڈا دے لوگ سن. انہاں کہنا جی میں بکری میں ہی کر دیئے. انہاں کہنا پھر ہوتا کی اشر ہوندہ ہے؟ مریدہ کہنا بڑا برا، کسائی دے گے لگ دیئے، کس دیئے، پھر چھلین دیئے، پھر ٹکین دیئے، پھر بوٹیاں ہڈیاں، پھر گوشت بن دے، پھر اچھل دے ابل دے تیل دے کڑاش پہن دیئے، پھر کباب بن دے نے. انہاں کہنا میں تو گوشت دا نہیں پوچھیا، میں تو انہوں دی آندران دا پوچھے، وہ دی آندران دا کی بن دے؟ انہاں کہنا جو دا تو بن دے داگا اور وہ چڑھ دے چرخے تے، وہ پتلی تند ہوں دیئے. فرمایا بات وہ دے چکی آواز آن دیئے. مریدہ کہنا جی وہ پھر میں نہیں کر دی، او پھر تو کر دیئے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری زندگی کا رنگ و بو نہ رہے. ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ سوائے ہو کے غیرے ہو نہ رہے. جے جیوندے آئی مرنا ہووے تے دیش فقیراں بھئیے. کوئی تانے دے میاں منے دے وے تے اس نو جی کہیے. جے کوئی کوڑا میاں گوبر سوٹے تے وانگے روڑی سیے. اے ہاتھ قادر دے میاں ڈور ساڈی تے جتھے رب رکھے اوتھے رہیے. نہیں جر اچھا نہ مثال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا. بس حال تو یہ کہ ہر حال گوارا ہے، اتنا تو کہہ دے
اتنا تو تو کہہ دے، اتنا تو تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا، ہر کوئی آنکھے تیرا تیرا تے مولا میں اکھاں تیرا، تیرا تے مولا کچھ بھی نہیں جانا، یہ تم ہی کہ چھڑ میرا۔ میرے مرشد جی دی پہلی گل، پتر جے مرنا تے میں مار کے مرنا، سپ ماریا تے کی ماریا، سور ماریا تے کی ماریا، شیر ماریا تے کی ماریا، اچھا بندہ ہوئے جنہیں اپنے نفس نو ماریا، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، اللہ ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ اور میرے مرشد جی دی دوسری گل فرمایا، میرا پتر مرنا میں مار کے مرنا، اور دوسری گل جدو منگنا اللہ کولو منگنا، صبح منگنا اللہ کولو منگنا، دوپہر منگنا اللہ کولو منگنا، شامی منگنا اللہ کولو منگنا، راتی منگنا اللہ کولو منگنا، ادھی راتی منگنا اللہ کولو منگنا، پنجابی وچ منگنا تے اللہ کولو منگنا، انگریزی وچ منگنا تے اللہ کولو منگنا، فارسی وچ منگنا تے اللہ کولو منگنا۔ میرا پتر ساری زندگی اللہ کولو منگنا ہے، چونکہ خالق تے مخلوق وچ فرق ہے، خالق دیندے خوش ہو کے، مخلوق دیندیے ناراض ہو کے۔ مخلوق تو منگو نا ایک واری دے گی، دوجی واری منگو پھر دے گی، تیجی واری منگو کہنا مولوی سیری کھا لے، پتہ نہیں مولوی پیچھے ہی پہ گئے، ہاں پتہ نہیں مولوی نے ہو گی گئے۔ خالق تو نہ منگو پھر ناراض ہوتا ہے، اور خالق تو منگو وہ خوش ہوتا ہے، خوش۔ میں شعر لکھ کے لیا، میرے مرشد جی پڑھ دے سن، یہ میں اخیر تے پڑھا گا، ویسے نکال رہا ہوں، یہ انہوں نے پسندیدہ اشعار ہیں۔ اللہ جس طرح دی آجری انہوں نے نصیب فرمائی سی، دعا کرو اللہ سانو بھی نصیب فرمائے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں، مخلوق ناراض ہوندی ہے، اللہ خوش ہو کے دیندہ ہے۔ مخلوق کہندی ہے کچھ لے کے آؤ گے، کچھ نہ لے کے، خالق کہندہ ہے کچھ نہ لے کے آؤ گے، سب کچھ لے گے، بولو سب کچھ۔ اور پھر اور سنو، مخلوق اپنے انو دیندی ہے، حکومتاں مردیاں نے نا اپنی پارٹی چ وزارتاں صدارتاں گورنریاں، دوئے جیل چ دوجے سارے اندر اپنے نو نوازے نے۔ خالق وہ ہے جڑا اپنے نو بھی دیندا ہے، پرایاں نو بھی دیندا ہے، نہیں دشمناں نو بھی دیندا ہے، نہیں دوستاں نو بھی دیندا ہے، نہیں وفاداراں نو بھی دیندا ہے، نہیں بے وفاواں نو بھی دیندا ہے، غداراں نو بھی دیندا ہے، چوراں نو بھی دیندا ہے، ڈاکواں نو بھی دیندا ہے، زانیاں نو بھی دیندا ہے، شرابیاں نو بھی دیندا ہے۔ او دے دروازے ہر واسطے کھلے نے، ہر واسطے کھلے نے۔ میں انہاں دے دو سبق سنا رہا ہوں، اے میرا بیان نہیں، اے میرے مرشد جی دا بیان ہے۔ اللہ دے دروازے ہر وقت کھلے، اور مخلوق دے دروازے دن نو کھلے رات بند، چودھریاں دے دروازے بند، سرداراں دے دروازے بند، مالداراں دے دروازے بند، وڈیریاں دے دروازے بند، مولویاں دے دروازے بند، پیراں دے دروازے بند، پر میرے رب دا دروازہ کھلا کھلا۔ تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں،
80 سال دا بڈھا بابا، گھر والے مر گئے، رشتے داراں کول ٹھکانہ لیا، 2 سال کڈے رشتے داراں، بابا کھنگ دیں بلغم سٹ دیں نکل جاؤ، اپاہجے معذورے مجبورے، رشتے داراں دھکے لا کے بیر گیٹ تو کڈیا، نہ منہ وچ دانتے نہ پیٹ وچ آنتے، کدی دیوار تے ہتھ لاندے کدی لاٹھی دا سہارا لیندے، تے میرا اللہ کی کہندے تسی سارے اس تو نفرت کر دے ہو، میں 1000 ماں تو زیادہ دے نال پیار کرنا وا، اے میرے والے کو بالشت چل کے آئے گا، میں اس والے کات چل کے آواں گا، اے میرے والے کات چل کے آئے گا، میں اس والے دوڑ کے آواں گا، اے میرے والے دوڑ کے آوے گا، میں اس والے انہوں اپنی رحمت دی جھولی وچ بٹھا لواں گا، اے گناہاں دیاں گٹھڑیاں لے کے آئے گا، میں رحمت دے دریا لے کے آواں گا، اے گناہاں دے انبار لے کے آئے گا، میں رحمت دے سمندر لے کے آواں گا، اے دل کالا لے کے آوے گا، میں قرآن دا نور لے کے آواں گا، نور لے کے آواں گا، اور ھذا من فضل ربی، اے میرے رب دا فضل ہے کہ اس نے میرا تعلق بڑے اکابرین اور بزرگان دین دے نال جوڑیا، اللہ تھوڑی محبت برکت دے وے، میرے مرشد جی نہیں مرے، وہ منتقل ہو گئے، وہ دکھاں دے جہان تو سکھاں دے جہان چلے گئے، میں اندروں مر گیا، میں زندہ لاش تھوڑے سامنے بیٹھا ہوں، سناؤں کس کو حال دل، میرا درد من چلا گیا، حضرت فرماتے سن نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو نہ کسی کے کام آ سکے، میں وہ مشت غبار ہوں، کوئی مجھ پر دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پر پھول چڑھائے کیوں، میرا رنگ روح بدل گیا، میرا رنگ روح بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصلیں بہار ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھو، بزرگاں دے بندیاں دے احسان نے، دعا بھی کرو اللہ میرا بخار دور کر دے وے، میں دوبارہ حضرت دی مرکز مبارک تے جاواں اور جا کے قرآن ہی پڑھاں اور پورا قرآن پاک پڑھ کے حضرت دی روح نو اصالِ ثواب کراں۔ اے بچے میرے کول پڑھ دے نے صبح روزانہ، بھائیاں نے بھی کہنا 3 دن تو قرآن خوانی ہو رہی ہے، تھوڑی بھی منت ہے، ایک دفعہ درود شریف، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 باری قل ہو اللہ احد تسی پڑھو، نالے میرے چھوٹے بھائی نے جھانگ دے علاقے دے نے جمرے پڑھاندے نے، قاری عمر فاروق صاحب، انہوں دی تلاوت کلام سنو، اے بھی اصالِ ثواب قرآن خوانی شامل ہو جائے گی، تسی پڑھو انشاءاللہ، اتنے تک سپیکر لاندے انہوں نے۔